ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ان نبیوں کو، رسولوں کو روانہ فرمایا
وہ تمام انبیاء علیہم السلام سچے، امانتدار، وفادار، کوئی نبی، کوئی پیغمبر جھوٹا نہیں، بے وفائی کرنے والا نہیں۔ ہر نبی کی سچائی پر، ان کی امانت داری پر ایمان لے کر آنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سب سے آخر میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی سچائی، آپ کی وفاداری، آپ کی امانت داری اس زمانے کے بڑے بڑے کافر مشرک بھی مانتے تھے۔ آپ کی سچائی کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ میری بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور بہت لمبی روایت ہے۔ اور بہت ہی لمبا واقعہ بھی ہے۔ مجھے آپ سے جو عرض کرنا مقصود ہے اتنا عرض کروں گا۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم سپر پاور ملک تھا۔ دنیا کے اندر روم سے بڑھ کر کوئی اور طاقت قوت والا نہیں تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور کئی سالوں کے بعد اللہ کے پیغمبر احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیبیہ ایک جگہ ہے مکے کے قریب، وہاں پہنچے تو مکے کے کافروں نے آپ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپس میں صلح ہو گئی۔ آپ وہیں قربانی دی، احرام کھول دیا، اپنے سر کے بال منڈوا دیے، احرام کھول دیا، واپس مدینہ آ گئے۔ ہمارے نبی اور مکے کے کافروں کے درمیان 10 سال کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ جب آپ مدینہ واپس آ گئے تو مدینے میں رہ کر بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت میں خط کے ذریعے سے، لیٹر کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچایا۔
تو اپنے زمانے میں روم جو سپر پاور ملک تھا اس کا بادشاہ تھا ہرقل. تو ہرقل کے نام اللہ کے نبی نے خط لکھا جس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اسلام کی دعوت دی. یہ خط لکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے ان کے ہاتھ دیا اور کہا کہ آپ جائیے ملک روم کے بادشاہ کو پہنچا دیجیے. یہ صحابی مدینے سے خط لے کر روم کی طرف روانہ ہوئے. توجہ کے ساتھ سنیے اور یاد رکھیے. ادھر مدینہ منورہ سے وہ صحابی خط لے کر ملک روم کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر مکہ مکرمہ میں رہنے والے کافر مشرک لوگ ابو سفیان کے ساتھ تجارت کے لیے بزنس کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. ملک شام اس زمانے میں فلسطین یمن وغیرہ ایک ہی ملک تھا. یہ ابو سفیان کا قافلہ فلسطین کے اندر جو غزہ ہے سب جانتے ہیں آج غزہ کے حالات کیا ہیں. تو یہ ابو سفیان کا قافلہ غزہ کے اندر پہنچا. ابو سفیان میرے اور آپ کے نبی کے سسرے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ایمان لے کر نہیں آئے تھے، بعد میں چل کر ایمان لے کر آئے. تو ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر غزہ میں پہنچے اور یہ ملک روم کا بادشاہ ہرقل فارس ایران پر حملہ کر کے کامیاب ہو گیا. کامیابی کی خوشی میں مسجد اقصی فلسطین میں پہنچ کر عبادت کرنے کی نیت کی، منت مانی تو کامیابی حاصل کر کے ملک روم کا بادشاہ فلسطین مسجد اقصی پہنچا. ادھر سے مدینہ منورہ سے سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا خط لے کر یہاں پہنچے اور مکے کا قافلہ بزنس کی نیت سے غزہ میں پہنچا. ملک روم کا بادشاہ مسجد اقصی میں عبادت کرنے کے لیے پہنچا. تو یہ تینوں قریب قریب ہو گئے. سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اپنا وہ خط ملک روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا دیا. اب یہ ہرقل روم کا بادشاہ اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کوئی قافلہ مکہ مکرمہ سے قریب پہنچا ہے بزنس تجارت کی نیت سے. وہ قافلے کو بلایا جائے تاکہ میں معلوم کروں وہ محمد کا حال کیا ہے.
ان کے اخلاق کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں، محمد کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے وہ جو مکے کا قافلہ آیا ہے، اس قافلے کو میرے دربار میں آنے کی دعوت دی جائے۔ قافلے کو بلایا گیا۔ ابو سفیان کا وہ مکمل قافلہ روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں پہنچ گیا، اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے ساتھ جو بڑے بڑے وزیر تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، چالاک، ہوشیار، عقل مند، ملک کے اندر حکومت چلانے میں جن سے رائے لی جاتی تھی، ایسے وزراء، ایسے رؤساء اپنے قریب بلا لیا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچ گیا تو مجلس بٹھانے کی ترتیب کیسی بنائی؟ ہرقل روم کا بادشاہ اپنے وزیروں کو اپنے دائیں بائیں جانب بٹھا لیا، اور ابو سفیان جو اس قافلے کا سردار تھا، اس قافلے سے سوال کیا، بتائیے آپ مکے میں رہنے والے اور وہاں پیدا ہونے والے، وہاں کے رہنے والے، ممکن ہے وہ جو مکے میں محمد نبوت کا دعویٰ کیا ہے اب مدینہ چلا گیا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو رشتے میں محمد کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کس کا تعلق سب سے زیادہ قریب ہے؟ تو قافلے نے کہا کہ یہ ابو سفیان وہ محمد کے رشتے میں سب سے زیادہ قریب تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو ہرقل روم کا بادشاہ اپنے قریب بلا لیا اور سامنے بٹھایا، اور اس کا جو قافلہ تھا مکے کے رہنے والے، ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا۔ پہلی صف میں ابو سفیان تنہے تنہا، اور ان کا پورا قافلہ ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا، اور روم کا بادشاہ ہرقل نے کہا، لوگوں، میں ابو سفیان سے چند سوالات کروں گا، اگر یہ ابو سفیان جواب دینے میں جھوٹ کہیں، جھوٹ کا استعمال کریں، فوراً تم لوگ ابو سفیان کی تکذیب کر دینا اور کہہ دینا اس معاملے میں، اس بارے میں ابو سفیان جھوٹ بولتے ہیں، فوراً کہہ دینا۔ یہ قافلے کے لوگوں میں خیال بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور یہ سوالات کیے جائیں گے، خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں، میں پریشان ہو گیا، یہ سوال کرنے پر میں جواب دینے میں اگر رتی برابر جھوٹ کا استعمال کروں گا، یہ میرے پیچھے بیٹھنے والے لوگ میری تکذیب کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ اگر یہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے پھر میری عزت کا کیا ہوگا؟ میں بدنام ہو جاؤں گا۔ یہ ترتیب سے بٹھا کر اور لوگوں کا یہ ذہن بنا کر روم کا بادشاہ ہرقل نے 11 سوالات کیے، 11 سوالات، ان میں سے 3 سوالات مجھے آپ سے عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال روم کا بادشاہ
ہرقل نے کہا مجھے بتائیے کیفا نسبہ فیکم، وہ جو تمہارے درمیان محمد رہتا ہے اس کا نسب، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان جواب دینے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عالی خاندان کا، بلند خاندان کا، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ بڑی شرافت رکھنے والا۔ ابو سفیان کافر، ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، حالت کفر میں صحیح صحیح جواب دیا وہ محمد ہمارے درمیان عالی خاندان، بلند خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ حدیث کے اندر سوالات پھر جوابات مکمل ہونے کے بعد پھر ہرقل نے اپنا ایک سوال دہرایا اور کہا میں نے یہ کیوں پوچھا، میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ مگر آپ کو سمجھانے کے لیے میں یوں عرض کر رہا ہوں، پہلا سوال اس کا خاندان کیسا، صحیح جواب دیا، اس کا خاندان بڑا عالی، بڑا اونچا خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ یہ سوال سن کر، یہ جواب سن کر روم کا بادشاہ ہرقل کہنے لگا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اس دنیا کے اندر اللہ نے کتنے نبیوں کو روانہ کیا، کتنے رسولوں کو روانہ کیا، ہر نبی، ہر رسول اپنے زمانے میں، اپنے ملک کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر سب سے اونچا خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ہر نبی کا خاندان، ہر پیغمبر کا خاندان بڑا عالی، بڑا اونچا درجہ رکھنے والے۔ یہ الگ چیز ہے نبی کے گھرانے میں کوئی باپ کافر ہے، کوئی بیٹا کافر ہے، کوئی بیوی کافرہ ہے، خاندان گھرانے میں کوئی مشرک، کوئی کافر، یہ سب اپنی جگہ، مگر خاندان کے اعتبار سے ہر نبی، ہر پیغمبر اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا، ان کا خاندان بڑی شرافت سے تعلق رکھنے والا۔ اللہ نے ہر زمانے میں کتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کا خاندان اونچا ہے، عالی ہے، افضل ہے۔ جب یہ محمد اس کا خاندان عالی ہے، یہ نبی ہونے کی نشانی ہے، یہ پیغمبر ہونے کی نشانی ہے۔ روم کا بادشاہ دوسرا سوال کیا مجھے بتائیے فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قبل ان يقول ما قال، ابو سفیان مجھے بتائیے وہ محمد اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال آپ کے زمانے میں، آپ کے آنکھوں کے سامنے انہوں نے زندگی گزاری، کیا نبوت سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی دھوکہ دیا ہو، جھوٹ کا استعمال کیا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے سنا، کیا آپ کو اس کا تجربہ ہے؟ مجھے بتائیے، کیا بہترین سوال ہے۔ ابو سفیان سب کے سامنے کہنے لگے لا، نبوت سے پہلے 40 سال ان کی زندگی ہم نے دیکھی، 40 سال کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کے قریب نہیں گئے، پوری مجلس
کافروں کی ہے، مشرکوں کی ہے۔ کافروں کی مجلس میں ابو سفیان حالت کفر میں سچائی کا بول کہہ گئے اور کہنے لگے محمد ابھی اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب یہ جواب دیا روم کا بادشاہ ہرقل کہنے لگا فقد عارفوا انه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله۔ ارے جب وہ محمد لوگوں کے معاملات کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو وہ محمد اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جب جھوٹ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے وہ نبی ہونے کی نشانی ہے، وہ پیغمبر ہونے کی نشانی ہے۔ میں مانتا ہوں وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تیسرا سوال کیا روم کا بادشاہ ہرقل نے، مجھے بتائیے وَهَلْ يَقْدِرُ، کیا محمد نے کبھی آپ سے کوئی وعدہ لیا، وعدہ کیا، کسی بھی معاملے میں وعدہ کرنے کے بعد دھوکہ دے دیا ہو، وعدہ خلافی کر دیا ہو، کیا کبھی ایسا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا لا، اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ ہمارے اور محمد کے درمیان کئی مرتبہ وعدے ہوئے، کبھی زندگی میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کیے، اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ابو سفیان اس موقع پر ایک جملہ اور کہنے لگے اب تک تو نہیں ہوا، آئندہ کے بارے میں میں کچھ نہیں بول سکتا، اب تک ایسا نہیں ہوا، آئندہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب روم کا بادشاہ ہرقل نے یہ جواب سنا تو کہنے لگا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَقْدِرُوا، ہر نبی، ہر پیغمبر کا حال یہی ہے۔ کتنے انبیاء دنیا میں آئے، کتنے رسول دنیا میں آئے، کوئی نبی، کوئی پیغمبر وعدہ خلافی کرنے والا نہیں، وعدہ کر کے دھوکہ دینے والا نہیں۔ جب محمد وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ محمد اللہ کا سچا نبی ہے۔ روم کا بادشاہ ہرقل نے سب کے سامنے محمد کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ ابو سفیان حالت کفر میں صحیح بیان کیا، وہ سچے نبی، وفادار نبی، دھوکہ دینے والے نہیں، وعدہ خلافی کرنے والے نہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، یہ بخاری شریف پہلا پارہ صفحہ نمبر 3 پر یہ روایت ہے۔ بڑے بڑے اس زمانے کے کافر، اس زمانے کے مشرک، اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ ایمان لے کر نہیں آئے، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں زندگی گزارنے والے، اس کے باوجود وہ مانتے تھے محمد سچا آدمی ہے، ان کے دلوں میں یقین تھا محمد سچا آدمی ہے، کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں۔ کلام پاک کا 7واں پارہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ
اس آیت کے تفسیر میں علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ مکے کے دو بڑے بڑے سردار، ایک سردار اخنس بن شریف بڑا سردار، اور دوسرا سردار ابو جہل۔ آپ سب جانتے ہیں ابو جہل بھی مکے کے بڑے سرداروں میں شمار کیے جاتا تھا۔ یہ دو سردار آپس میں ملے، ایک مرتبہ ملاقات ہوئی۔ یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں، تنہائی کا موقع۔ اخنس بن شریف نے ابو جہل سے کہا، آپ ابو الحکم ہیں، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے آپ، لوگوں کے معاملات کی صفائی آپ کرنے والے ابو جہل، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سچ سچ بتائیے تمہارے دل کے اندر کیا ہے، اپنی بات ظاہر فرمائیے۔ ابو جہل نے کہا، کیا بات؟ اخنس بن شریف کہنے لگا، مجھے بتائیے محمد کیسا آدمی ہے، محمد کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے، سچ سچ بتائیے۔ ابو جہل نے کہا، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں، میں اپنی دل کی بات، اپنے دل کا حال میں آپ کو سناتا ہوں۔ روایت میں آیا، ابو جہل نے قسم کھایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں محمد جھوٹا نہیں ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر کیا کریں، حاجیوں کو پانی پلانا ان کے خاندان کی، حاجیوں کی خدمت کرنا ان کے خاندان والے، بیت اللہ کی چابی کی حفاظت کرنے والے ان کے خاندان کے، سارے کمالات ان کے خاندان میں، اور نبوت بھی ان کے خاندان میں، ہمارا خاندان میں کوئی نہیں۔ اس لیے میں جانتا ہوں محمد سچا آدمی ہے، مگر ایمان لے کر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ابو جہل کافر ہونے کے باوجود محمد کی سچائی کو مانتا تھا اور کہتا تھا، یہ محمد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک اور بڑے بڑے سردار کافر ہونے کے باوجود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، ان کی امانت داری، ان کی وفاداری کو مانتے تھے۔ آپ کتنے سچے، آپ کتنے بڑے امانت دار، کتنے بڑے وفادار، آپ کی سچائی کا کوئی انکار کرنے والا نہیں۔ ایسے سچے، ایسے سچے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے لاکھوں حدیثوں کو بیان کیا، لاکھوں روایتوں کو بیان کیا، امت تک پہنچایا۔ وہ تمام روایتوں میں، وہ تمام حدیثوں میں علماء اکرام، محدثین اکرام بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اتنے سچے پیغمبر، اتنے امانت دار پیغمبر، اتنے وفادار پیغمبر اپنی زبان مبارک سے لاکھوں حدیثوں کو بیان کیا۔ وہ لاکھوں حدیثوں میں سے فقہاء، محدثین، مفسرین اکرام نے 210 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا،
وہ 210 حدیثیں ایسی ان روایتوں میں، ان حدیثوں میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا، میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک تو روایت نہیں، 10 روایتیں نہیں، 210 روایتیں محدثین نے جمع کیا۔ ان روایتوں میں آپ نے بیان فرمایا، میں اللہ کا نبی، آخری نبی، میرے ختم نبوت پر آپ کو ایمان لانا ضروری۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کیا بیان کروں، پچھلے نبیوں کو اللہ دنیا میں روانہ کیا، معجزے دیا، معجزوں کے ذریعے سے لوگ ایمان لے کر آ جائیں، اور معجزے دیا اللہ نے تاکہ معجزوں کو دیکھ کر وہ نبی ہونے پر، ان کی رسالت پر یقین پیدا کرے، مگر ہر نبی کو اللہ انہیں چنے معجزے دیا۔ قربان جائیے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے 1000 معجزے دیا، 1000 معجزے دیا۔ بعض علماء نے یوں کہا 3000 معجزوں سے نوازا تاکہ امت یہ معجزوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو 1200 معجزے دیا، 1200 معجزوں سے نوازا۔ سیرت مصطفیٰ کے اندر اللہ والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ارے اللہ کے نبی کی ہر بات معجزہ، آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر حالت، آپ کی ہر حرکت معجزہ ہے، معجزہ۔ یہ بات سامنے رکھ لے، لاکھوں معجزوں سے اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو نوازا، ایک ایک حدیث، ایک ایک معجزہ۔ آپ اپنی زبان سے جو بات نکالتے تھے، آپ کی ہر بات معجزہ ہے۔ امت کے حق میں آپ کی بات کو سن کر آپ کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ نے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں معجزوں سے نوازا، سب سے بڑا معجزہ کون سا؟ اللہ نے جتنے معجزے دیے وہ تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ علماء نے لکھ دیا، سب سے بڑا معجزہ قرآن، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن مجید۔ یہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں، کتنے سورے، کتنے پارے، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر سورہ، قرآن کا ہر پارہ آپ کی نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ آخری نبی، اس طرف اشارہ کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے ذریعے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے باوجود علماء نے 90 پر 9 آیتوں کو جمع کیا، جن آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا، اشارتن یا کنایتن اللہ نے بیان فرمایا، میرے بندو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 90 پر 9 آیتیں، جن آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا
نبوت کا دروازہ آپ کے سر مبارک پر ختم کر دیا گیا، بند کر دیا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اتنا کہنے کے باوجود ہمارے نبی کے ختم نبوت پر آج بھی لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلم شریف کی روایت جلد اول میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، انتقال کے ایام شروع ہو گئے، نزع کی کیفیت شروع ہو گئی، سر میں درد بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو پٹی باندھ دیا تاکہ درد میں کچھ ہلکا پن محسوس ہو۔ جیسے سر میں درد ہوتا ہے، سر کو دباتے ہیں یا رومال مضبوط باندھ لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، سر میں درد زیادہ ہو گیا، آپ اپنے سر کو پٹی باندھ لیا۔ ایسی حالت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، انہ لم یبقى من مبشرات النبوہ الا رؤیا صالحہ، میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، یاد رکھو، دلوں میں یہ بات مضبوطی کے ساتھ بٹھاؤ، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نبوت کا کوئی حصہ میں دنیا میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میرا انتقال ہوگا، نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہاں، اچھے خواب اچھے لوگ دیکھتے ہیں، تو خواب دیکھنا، نیک لوگوں کا خواب دیکھنا وہ ایک حصہ ہے، مگر یاد رکھو، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا، میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ آپ کا انتقال ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کتنے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ تھے، پورے صحابہ کے درمیان سب سے پہلے کس بات پر اجماع ہوا، کس بات پر فیصلہ ہوا، پورے صحابہ متفق، ایک صحابی نے بھی خلاف نہیں کیا، اختلاف نہیں کیا، پورے صحابہ مان لیے۔ وہ کس بات پر؟ علماء نے لکھا ہے، حضور کے انتقال کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس بات پر پورے صحابہ نے فیصلہ سنایا، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، پورے صحابہ کا اجماع ہو جانا، متفق ہو جانا، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، پورے صحابہ نے فیصلے کو مانا۔ آج ایمان والے بعض لوگ، بلکہ بعض نہیں ہزاروں لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے پنجاب کے علاقے میں غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، انگریزوں نے تیار کیا، انگریزوں نے نبی بنایا، اور غلام احمد قادیانی کہنے لگا، لوگوں
میں اللہ کا نبی، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس زمانے میں دعویٰ کیا۔ آج بھی دنیا کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ بنگلور کے اندر اور شہروں کے اندر، ہندوستان کے کئی جگہوں میں اور پڑوس ملک کے اندر اور غیر اسلامی ممالک کے اندر ہزاروں لوگ پائے جاتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں غلام احمد قادیانی ہمارا نبی ہے۔ صحابہ نے فیصلہ سنایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اپنے فتاوی کے اندر لکھا، وَمَنِ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے میں نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، اگر کوئی اس کی بات کو مان لیتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کے کان کھول کر سنو، ایمان کو بچانا کوئی آسان نہیں، آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی آج کے زمانے میں دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی، اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے، کوئی مانتا ہے تو فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی نبوت کا اعلان کرے، وہ اعلان کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ رتی برابر کوئی شک نہ کرو، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ علامہ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدہ طحاوی کے اندر لکھا ہے، وَكُلُّ دَعْوَةٍ بَعْدَهُ علیہ السلام بغی وہوى۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، فرمایا وہ باغی ہے، وہ بغاوت کرنے والا ہے، وہ گمراہ ہے، وہ غدار ہے۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف، انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبوت کا اعلان کرے، فرمایا وہ باغی ہے، وہ غدار ہے، وہ گمراہ ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ یہاں تک بیان فرماتے ہیں، ارے لوگوں، جب تم مکہ مکرمہ جاؤ، پھر مدینہ منورہ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاؤ، سلام عرض کرو، سب جانتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی اور طریقے سے سلام کرتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہے۔ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، لوگوں جب اللہ کے نبی کے روضے پر جاؤ، سلام یوں عرض کرو، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ اظہار کرو، اپنے عقیدہ کا اظہار کرو، روضے پہ کھڑے ہو کر اظہار کرو، نبیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو، اور اظہار کرو آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، پیغمبروں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، میری طرف سے آپ پر درود و سلام ہو۔ میرے بھائیوں، یہ سلام عرض کرنا
کرنا چاہیے، روزے پہ کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے ختم نبوت پر میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری کے اندر علماء نے یہ فتویٰ لکھا ہے، اذا لم یعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ولیس بمسلم، آپ نے علماء نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اس بات پر اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آتا ہے، اس بات کو کوئی جانتا نہیں ہے، مانتا نہیں ہے، فرمایا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے، میں کیا بتاؤں۔ بخاری شریف کا 17واں پارہ کتاب المغازی کے اندر سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، امام مسلم دل کے اندر نے یہ روایت نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، ایک اسود عنسی، حضور کا انتقال پیر کے دن ہوا، آپ کے انتقال سے 2 دن پہلے، صرف 2 دن پہلے پیر کے دن انتقال ہوا، گویا ہفتے کے دن ایک صحابی فیروز جن کا نام اسود عنسی کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ خوشی کا اظہار فرمائے، وہ صحابی کی تعریف بیان فرمائی، وہ صحابی کامیاب ہو گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک یمامہ سے مسیلمہ کذاب حاضر ہوا اور 17 لوگوں کو لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، محمد آپ مجھ سے وعدہ کرو، آپ کے انتقال کے بعد وہ نبوت میرے حوالے کرو گے تو میں ایمان لے کر آؤں گا، میں آپ کو مانگنے کے لیے تیار۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، لکڑی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، نبوت دینا بہت دور کی بات، میرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے یہ لکڑی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ چلا گیا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور یہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک دو آدمی نہیں، 40,000 لوگوں نے اس کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ میرے بھائیوں، ایک دو لوگوں نے نہیں، 40,000 لوگوں نے مسیلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ ادھر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنایا۔ 13,000 صحابہ، ایک دو صحابہ نہیں، 13,000 صحابہ لشکر تیار کیا، یمامہ کی طرف روانہ کیا، جاؤ جہاد کرو۔ وہ صحابی لشکر لے کر ملک یمامہ گئے اور وہاں مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر ساز و سامان کے ساتھ، یہ صحابہ 13,000 آپس میں جنگ ہوئی۔ صحابہ اکرام نے 17,000، ایک روایت میں آیا 28,000 لوگوں کو قتل کر کے جہنم رسید کیا۔ اور وہ جنگ یمامہ میں مفتی اعظم علامہ شفیع رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک دو صحابی نہیں، 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ نتیجہ سامنے رکھ کر علماء نے بیان فرمایا، دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں
20 کو 7 مرتبہ میدان جہاد میں گئے اور اپنی زندگی میں 40 پر 7 مرتبہ مدینے میں رہ کر صحابہ کی جماعتوں کو روانہ کیا میدان جہاد میں، اور اتنی مرتبہ جنگوں میں گئے، مگر بعض علماء نے یوں بیان فرمایا 140 پر 8 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی زندگی میں اتنے جنگیں ہوئی، 140 پر 8 صحابہ شہید ہوئے۔ بعض علماء نے یوں کہا 350 پر 9 صحابہ شہید ہوئے۔ بہرحال اتنے کم تعداد میں شہید ہوئے، مگر جب ختم نبوت کا مرحلہ آیا، جب میرے اور آپ کے نبی کی نبوت کی حفاظت کا مسئلہ آیا، ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ اپنی جانوں کو قربان کر کے میرے اور آپ کے نبی کی نبوت کی حفاظت فرمائی۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، 4 جمعہ سے یہی بیان ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ، صحابہ اکرام ہمارے نبی کی نبوت کی حفاظت میں سینکڑوں کی تعداد میں جانوں کو قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے، ایک بات بول کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کیجئے۔ اگر کوئی کمینہ نبوت کا اعلان کیا، جیسے آج کل شکیل بن حنیف گزشتہ جمعہ بھی کہا دربھنگہ میں پیدا ہوا، اورنگ آباد میں ہجڑوں کی طرح ایک جگہ چھپا ہوا ہے، وہ عیسیٰ ہونے کا اعلان کر رہا ہے، گویا کہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ افسوس، آج بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شکیل بن حنیف کے عیسیٰ ہونے پر ایمان لے کر آ گئے۔ کیا نماز پڑھنے والے، کیا گاڑیاں چھوڑنے والے صرف ہندوستان کے اندر نہیں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے یہاں تک بیان فرمایا، یہ فتنہ عرب ممالک میں پہنچ چکا ہے، وہاں بھی لوگ پیدا ہو گئے اسے عیسیٰ ماننے کے لیے، اب یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب کوئی مسلمان کس کے پاس جائے اور جا کر کہے، ارے تو عیسیٰ، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کے پاس جا کر یہ جو دلیل مانگ رہا نا، تو عیسیٰ تیرے پاس کیا دلیل، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی آخری نبی کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے، اس کے پاس جا کر دلیل مانگنے کی کیا ضرورت؟ دن شروع ہو گیا، اب کوئی کہے یہ دن ہے، آپ کے پاس کیا دلیل؟ تو کیا کہیں گے؟ ارے پاگل، دکھتا نہیں سورج نکل گیا ہے، اجالا آ گیا ہے، جیسے دن آتا ہے، دن کے معلوم کرنے میں کوئی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ان کے پاس جا کر دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی دلیل مانگتا ہے، علماء نے کہا یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کیا بتاؤں، وقت مجھے ساتھ نہیں دیتا، حدیثوں میں وقت گزر گیا، علماء کے فتاوی میں وقت گزر گیا، مگر میں کیا کروں، قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت نہیں کر سکا، اسے بیان نہیں کر سکا۔ 4 جمعہ گزر گئے، نبوت پر 9 آیتیں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں۔ چلو انشاءاللہ آئندہ جمعہ چند آیتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے کچھ مذاکرہ کر کے اپنی بات یا اپنا عنوان ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر یاد رکھو، دل کے اندر یہ بات بٹھاؤ، بچوں کو بتاؤ، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، گھرانے میں ایسا ماحول پیدا کرو، کم سے کم روزانہ 6 مرتبہ ہی صحیح مذاکرہ کرو۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہر
دن ہر رات اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کرتے رہو تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت ہو جائے، اور اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔